اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ سیاستدانوں کی تاحیات نااہلی ختم کر دی گئی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں کئی دنوں سے جس مقدمے کی سماعت ہو رہی تھی، اس کا فیصلہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے جاری کر دیا۔ 7 رکنی بینچ نے یہ کیس سماعت کیا اور 6-1 کی اکثریت سے آج تاحیات نااہلی معاملہ ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا گیا ہے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے اختلافی نوٹ لکھا اور یہ فیصلہ 6-1 کی اکثریت سے ہوا۔ ناظرین، نواز شریف کا الیکشن لڑنے کا اب بالکل 100% معاملہ کلیئر ہے۔ اس سے پہلے یہ آخری سد راہ تھی جو نواز شریف کی رکاوٹ تھی۔ ناظرین، جس طرح سے کہا جا رہا تھا کہ لندن پلان میں نواز شریف سے وعدہ کیا گیا کہ آپ کو واپس لے جایا جائے گا، آپ کی نااہلی ختم کی جائے گی، آپ کے مقدمات ختم کیے جائیں گے، آپ کے مخالف کو گرفتار کیا جائے گا، آپ کے مخالف کو سزا دی جائے گی، آپ کے مخالف کو نااہل کیا جائے گا۔ اور اس میں اضافہ یہ ہوا کہ نواز شریف کے مخالف کی جماعت توڑی گئی، نواز شریف کے مخالف کو سزا دی گئی، اسے نااہل کیا گیا، اور عین وعدے کے مطابق آج حتمی اور آخری مرحلہ جو تھا وہ بھی طے ہو گیا کہ نواز شریف صاحب کو الیکشن لڑوایا جا سکے اور الیکشن جتوایا جا سکے۔ ناظرین، نواز شریف صاحب کی صاحبزادی مریم صفدر جو یہ اپنے جلسوں میں کہتی تھیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ لاڈلے کو سزا دی جائے اور نواز شریف کو واپس بلایا جائے اور اس سے معافی مانگی جائے اور اس کے لیے سارا ماحول بنایا جائے، وہ سارا کچھ ان کے کہنے کے 100% مطابق ہوا۔ اب انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ نے لیول پلینگ فیلڈ دینی ہے تو ساری جماعتوں کو ایک جیسا موقع فراہم کریں۔ عمران خان صاحب، جن کی آخری مقدمے میں بھی ضمانت ہو چکی اور اس کے بعد پھر انہیں ایک اور مقدمے میں، جو مقدمہ سرے سے بنتا ہی کوئی نہیں، 190 ملین پاؤنڈ والا، اس میں ان کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے تاکہ الیکشن کے دوران عمران خان صاحب اپنی جماعت کی قیادت کرنے کے لیے موجود نہ ہوں اور وہ الیکشن بھی نہ لڑ سکیں۔ ناظرین، اگر لیول پلینگ فیلڈ لینی ہے تو ساری جماعتوں کو ایک جیسے مواقع دیے جائیں، جس طرح سے نواز، شہباز، مریم، بلاول، زرداری، فضل الرحمان، ANP، MQM، بلوچ، باپ پارٹی، یہ سارے کے سارے اپنے جلسے کر رہے ہیں۔ PTI کو تو ایک کارنر میٹنگ کرنے کی بھی اجازت نہیں دی جا رہی، انہیں تو جھنڈا اٹھا کے باہر آنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ عمران خان کا نام ابھی تک میڈیا پہ آنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں پہ لکھا ہے بانی چیئرمین لکھا جاتا ہے، بانی چیئرمین PTI۔ کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ ایسی کیا وجہ ہے؟ مودی کا نام تو آ سکتا ہے، اسرائیلی وزیر اعظم کا نام بھی آتا ہے، لیکن ایسی کیا وجہ ہے کہ جس کی بنا پر عمران خان کا نام میڈیا پر نہیں آ سکتا؟ کیا یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے؟ اور پھر سپریم کورٹ میں جب بات ہوتی ہے تو الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ کسی کو تو کوئی اعتراض ہی کوئی نہیں ہے۔ آج PTI کے ایک وکیل صاحب نے، کوسا صاحب نے، یہ کہا ہے کہ یہ اس سے بڑا مذاق اور بھونڈی بات کیا ہو سکتی ہے کہ جب یہ کہا جائے کہ نہیں پلینگ تو سب کے لیے لیول ہے اور سب کو فیلڈ ملی ہوئی ہے، کہ ایک طرف لوگوں کو کاغذات جمع نہیں کروانے دیے گئے، کاغذات کے لیے مشکلات پیدا کی گئیں، کاغذات چھینے گئے، کاغذات پھاڑے گئے، لوگوں کے تجویز کنندہ، تائید کنندہ اٹھائے گئے اور جو کاغذات جمع کروانے کے لیے لوگ آئے انہیں اٹھایا گیا، گرفتار کیا گیا، غائب کیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود اگر ڈھٹائی سے الیکشن کمیشن آف پاکستان اور ان کے نمائندگان عدالت میں کھڑے ہو کے یہ جھوٹ بولے اور سب سے بڑی عدالت ان کی یہ بات سنے بھی اور اس کو درست بھی تسلیم کرے، تو اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ ناظرین، الیکشن ہوں گے یا نہیں؟ چیف جسٹس آف پاکستان جناب قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے پتھر پہ لکیر کے باوجود
انہوں نے کہا تھا نا کہ 8 فروری کو الیکشن پتھر پہ لکیر ہے. اس کے باوجود ایسی فضا کیوں بنائی جا رہی ہے کہ جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ پاکستان میں ایمرجنسی لگائی جا رہی ہے؟ مختلف کارنر سے یہ خبریں اٹھ رہی ہیں، یہ صدائیں آ رہی ہیں کہ پاکستان میں ایمرجنسی لگنے جا رہی ہے، اور ایمرجنسی کا سب سے پہلا جو نتیجہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ الیکشن 8 فروری 2024 کو نہیں ہوں گے. ناظرین، ایسا کیوں ہے؟ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیے، مولانا فضل الرحمان کئی مہینوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے الیکشن سے پہلے پاکستان کی معیشت درست کی جائے، الیکشن سے پہلے پاکستان کی موسمی فضا درست ہونے دی جائے، الیکشن سے پہلے پاکستان میں امن و امان کی صورتحال کو بہت بہتر کیا جانا چاہیے، الیکشن سے پہلے ساری کی ساری جو پاکستان میں بیماریاں وہ ختم کی جائیں، اور اس کے بعد پھر الیکشن کا سوچا جائے. پھر جناب آصف علی زرداری نے کئی ماہ پہلے کہا تھا، جب ان سے سوال ہوا کہ الیکشن کب ہوں گے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ الیکشن تب ہوں گے جب میں چاہوں گا. پھر سونے پہ سہاگا اس ساری بات کو تقویت اس وقت ملی جب جناب آرمی چیف انہوں نے امریکہ میں ایک انٹرویو میں کہا کہ اگر انتخابات کچھ دنوں کے لیے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آگے پیچھے سے مراد پیچھے تو نہیں، آگے چلے جاتے ہیں. تو یہ کہ اس کے بعد پھر ان لوگوں کو، جو لوگ الیکشن کے التوا کا مطالبہ جنہوں نے اٹھا رکھا تھا، ان کے اس موقف کو تائید ملی، تقویت ملی، اور پاکستان میں بدقسمتی سے اس وقت تک جو کروڑوں روپے نہیں اربوں روپے خرچ ہو چکے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا کہ الیکشن کے لیے پہلے تو یہ کہا جاتا تھا، جب پنجاب اور کے پی والے الیکشن تھے، سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود کہ جی پیسے ہمارے پاس نہیں ہیں، وزارت خزانہ نے پیسے جاری ہی نہیں کیے سپریم کورٹ کے احکامات اور صدر صاحب کے کہنے کے باوجود. اگر اس وقت گرفت کر لی جاتی تو آج یہ ماحول جناب چیف جسٹس آف پاکستان آپ کو نہ دیکھنا پڑتا، چونکہ آپ اس وقت بینچ سے الگ ہوتے تھے. آپ نے اس وقت یہ تہیہ کر رکھا تھا کہ جب تک کچھ چیزوں کا فیصلہ نہیں ہو جاتا آپ نے بندیال صاحب کی کورٹ کا حصہ نہیں بننا. اس لیے آپ کئی بار بینچوں میں بٹھائے گئے، روسٹر کے مطابق آپ بینچ کا حصہ بنے، لیکن آپ نے بینچ میں بیٹھنا مناسب نہیں سمجھا. جناب چیف جسٹس، اسی بنا پہ آج آپ کے اس حکم کی سبکی ہو رہی ہے. آپ کو بھی ایسا دن دیکھنا پڑ رہا ہے، آپ کو ایسی چیزیں سننی پڑ رہی ہیں کہ الیکشن نہیں ہوں گے. اس بات کے خاتمے کے لیے جناب چیف جسٹس، آپ کو ایک دفعہ سب کو بلا کے کہنا پڑے گا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے، آپ کی ذات نہیں ہے، ادارہ ہے، ادارے کی طرف سے ریاست کے سربراہ کی مشاورت سے جو تاریخ دی گئی ہے وہ پتھر پہ حتمی لکیر ہے. یہ وہ پتھر نہیں ہے کہ جو گھسا کے جس کو روزانہ کی بنیاد پہ ایک نئی لکیر ڈال دی جائے. ایسا مذاق نہیں ہونا چاہیے، یہ شغل کی بات نہیں ہے. پوری دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے. پاکستان معاشی طور پہ اس وقت انتہائی تباہی کے دانے پہ ہے. IMF سمیت کوئی پاکستان کو ایک پائی اس لیے دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ پیسے کل انہوں نے وصول کس سے کرنے. آپ کے ناظرین، آپ کے علم ہے کہ دنیا میں بے شمار ایسے ممالک ہیں، کئی افریقی ممالک ہیں، کئی اور ممالک ایسے ہیں کہ جہاں ایک ایسی حکومت نے جب پیسے لے لیے کہ جس کی کوئی بنیاد نہیں تھی، اس کے بعد جو منتخب حکومت آئی، اگلی حکومت آئی، تو انہوں نے کہا پچھلوں نے جو آپ سے لینا دینا کیا ہم اس کا ذمہ نہیں لیتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پیسے انہوں نے قوم پہ خرچ نہیں کیے، وہ پیسے ریاست پہ خرچ نہیں ہوئے. اسی طرح سے پاکستان پہ بھی اب لوگ اعتبار کرنے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہیں کہ یہاں پہ منتخب حکومت نہیں ہے. یہاں جو نگران حکومتیں اس وقت بیٹھی ہوئی ہیں ساری کی ساری ناجائز حکومتیں ہیں، اپنا وہ آئینی میعاد 90 دن کی وہ پوری کر چکی ہیں، اور پنجاب اور کے پی کی حکومتیں تو 90 دن سے کئی گنا اوپر جا چکی ہیں. اس لیے ان حکومتوں پہ اعتبار کر کے نہ کوئی معیشت میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار ہے، نہ پاکستان کو کوئی قرض دینے کے لیے تیار ہے. ناظرین، کیا طرفہ تماشا ہے جب پچھلے دنوں پی ٹی آئی نے زمین پہ اور ریاست کے اندر جلسہ جلوس کرنے کی اجازت نہ ملی تو انہوں نے نیٹ کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے جلسہ کیا جس نے دھوم مچا دی. اگرچہ اس وقت بھی ایک شارک مچھلی بہت بڑی آئی جس نے فائبر آپٹک والی تار کو دانتوں میں دبایا اور پورے پاکستان میں نیٹ کا نظام، انٹرنیٹ خراب کر دیا گیا. اسی طرح سے ناظرین، چند گھنٹے پہلے پی ٹی آئی نے جو فنڈ ریزنگ الیکشن کے لیے
اس کا اعلان کیا تھا، اور وہی شارک مچھلی جو کہیں سے پتہ نہیں کہاں سے آ جاتی ہے، اس کے بہت جبڑا بھی بہت بڑا اور دانت بھی بہت بڑے ہیں، اور وہ اس تار کو کاٹ جاتی ہے، خراب کر جاتی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان پورے میں نظام خراب ہو جاتا ہے اور انٹرنیٹ سلو ہو جاتا ہے، اور اکثر علاقوں میں انٹرنیٹ کی فیسلٹی جو ہے وہ غائب ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اس کے باوجود عمران خان صاحب موجود نہیں تھے، ان کی جماعت کا کوئی بڑا آدمی موجود نہیں تھا، ان ساری وجوہات کے باوجود بھی عوام الناس نے چند گھنٹوں میں پی ٹی آئی کے الیکشن فنڈ میں کروڑوں روپے ڈال دیے، اور یہ طے ہو گیا کہ وہ شخص جسے چند ٹکوں کے لیے سزا دی گئی توشہ خانہ میں، جس کے اوپر جھوٹے مقدمہ بنائے گئے کہ جناب توشہ خانہ میں انہوں نے چند لاکھ روپے یا چند کروڑ روپے کی جو چیزیں تھیں وہ انہوں نے استعمال کر کے، اگرچہ وہ مقدمہ کسی طور نہیں بنتا تھا، وہ ان کی ذاتی اشیاء تھی، ان کا جو مرضی استعمال کرتے، جب ایک چیز خرید لی جائے تو اس کا جو بھی استعمال کیا جائے اس پہ کوئی پوچھ نہیں ہو سکتا، نہ کوئی گرفت ہو سکتی ہے، نہ زرداری کی گرفت ہوئی، نہ نواز کی، شہباز کی، نہ مریم کی، نہ کسی اور کی، گیلانی کی، کوئی کسی گرفت نہیں ہوئی، اور ان کے مقدمات جو توشہ خانے والے ہیں وہ سرد خانے میں ڈال دیے گئے ہیں۔ لیکن ادھر کیا تیزی سے مقدمات چلا کے تو سزائیں بھی دی جا رہی ہیں۔ ناظرین، لوگوں نے پی ٹی آئی کی فنڈ ریزنگ میں دھڑا دھڑ پیسے بھیج کر عمران خان پہ نہ صرف اعتماد کا اظہار کیا بلکہ اس بات کا فیصلہ بھی کر دیا کہ وہ عمران خان کے ساتھ ہیں، قیدی نمبر 804 کے ساتھ ہیں۔ قیدی نمبر 804 وہی ہے، وہ ملکو نے جس کا گانا وہ نک دا کوکا جس نے گایا، اور پھر وہ ملکو کو بھی جیل دیکھنا پڑی، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ملکو کا وہ گانا دنیا کی سرحدیں کراس کر کے چلا گیا، پوری دنیا میں ریکارڈ قائم کرتا گیا اس کا وہ گانا، اور ملکو نے اب دوبارہ اس کا پارٹ 2 بھی جاری کر دیا۔ ناظرین، اس وقت جو ایک فضا ملک میں بنی ہوئی ہے، اس فضا میں اگر الیکشن ہو بھی جاتے ہیں تو اس کا نتیجہ کون مانے گا؟ جو فضا اس وقت قائم ہے، الیکشن میں قوانین کے مطابق، رواج کے مطابق، رسم کے مطابق اور ضابطے کے مطابق سب کو ایک جیسا ماحول دیا جانا قانون کا کہنا ہے، اور ضرورت ہے اس امر کی۔ آئین پاکستان کی جو بنیادی انسانی حقوق ہیں اس کے تحت کہ رائٹ آف فریڈم، رائٹ آف اسپیچ، رائٹ آف اسمبلی، یہ سارے کے سارے جو حقوق ہیں ان کے مطابق جلسہ کر سکتا ہے، جلوس کر سکتا ہے، انتخاب میں حصہ لے سکتا ہے۔ وہ جماعتیں کہ جو الیکشن کمیشن کے پاس رجسٹرڈ ہیں ان کو ایکول رائٹس ملتے ہیں۔ لیکن ناظرین، جس طرح سے پی ٹی آئی سے الیکشن سے چند ہفتے قبل اس کا انتخابی نشان، اس کی شناخت واللہ چھین لی گئی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کو کوئی جلدی نہیں ہے اس کیس کو سماعت کرنے میں۔ کل وہ کیس سنا جا رہا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ کیا بلہ واپس ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ لیکن اس وقت جو مجموعی طور پہ صورتحال اور ایک فضا بنی ہوئی ہے اس کے مطابق پی ٹی آئی کے لیے الیکشن لڑنا محال کر دیا گیا، مشکل کر دیا گیا، تقریباً ناممکن کر دیا گیا۔ لیکن اس سارے کے باوجود پی ٹی آئی نے اعلان کیا ہے کہ کسی طور وہ الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کریں گے۔ لطیف کوسا صاحب نے کہا کہ 1985 میں پیپلز پارٹی نے الیکشن کا بائیکاٹ کر کے بڑا خسارہ اٹھایا تھا۔ اسی طرح سے پی ٹی آئی کسی طور الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کرے گی۔ پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ جس طرح کا بھی آپ الیکشن کرائیں گے، ہم جس انداز میں بھی شامل ہو سکے بطور جماعت اس میں ضرور شامل ہوں گے۔ اور ناظرین، سارے کے سارے سروے یہ بتا رہے ہیں کہ لاہور کے حلقوں سمیت پنجاب بھر کے پی کے مکمل، بلوچستان، سندھ اور سندھ کا شہری علاقہ، وہاں پہ اس طرح کا ماحول ہے کہ جہاں بھی سروے کیے جاتے ہیں وہاں اتنا زیادہ فاصلہ ہے پی ٹی آئی کے ووٹوں میں، اور دوسرے نمبر پہ کہیں نون لیگ ہے، اور سندھ میں کہیں پیپلز پارٹی ہے، یا کے پی میں کسی جگہ فضل الرحمان صاحب ہیں، کہیں کوئی اور ہے، لیکن انتہائی فاصلے کے ساتھ۔ اسی خوف کی وجہ سے تو الیکشن نہیں کروایا جا رہا۔ لیکن ناظرین، یہ کڑوی گولی کھانی پڑے گی، نگلنی پڑے گی، یہ کڑوا گھونٹ لینا پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے
کہ اگر یہ آئینی ریاست ہے، اگر یہاں کوئی دستور موجود ہے، اگر یہاں کوئی ضابطے موجود ہیں، اگر کوئی اسمبلی موجود ہے، سینٹ آف پاکستان موجود ہے، اور اس اسمبلی اور سینٹ آف پاکستان نے انتخاب کے ذریعے سے اپنے اراکین بنانے ہیں، چننے ہیں، تو پھر الیکشن تو کرانا پڑے گا، کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ ایک غیر جماعتی ایوان کا 1985 میں چسکا لگا کے دیکھ لیا گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہارس ٹریڈنگ انتہا پہ پہنچ گئی، بلکہ عملی طور پہ اس کا شروعات بھی وہیں سے ہوئی، اور اس وقت تو اس کو جو سب سے آخری جو اس کا ہارس ٹریڈنگ کا جو مشاہدہ قوم نے کیا، وہ سندھ ہاؤس میں جب 16 جماعتی 14 جماعتی اتحاد بنا پی ڈی ایم کی صورت میں، اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو توڑ تاڑ کے وہاں پہ اکٹھا کیا گیا، اور پی ٹی آئی کی جو کچھ اتحادی جماعتیں تھیں ان کو بھی توڑا گیا، تو وہ مناظر قوم نے دیکھے۔ قوم ایک دفعہ پھر ان مناظر کو نہیں دیکھنا چاہتی۔ کرتا درتا جو ہے ان کو اس وطن پہ رحم کرنا چاہیے، ریاست پہ نظر کرم کرنی چاہیے۔ یہ ریاست رلنے کے لیے قائم نہیں ہوئی تھی، یہ ریاست تو بڑی ترقی کرنے کے لیے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ ارشادات فرمائے تھے اس کے مطابق تو اس نے تو بڑی ترقی کرنی تھی، لیکن اس کا ایک بازو کاٹ دیا گیا، اور جو باقی بچا ہوا بازو ہے، اللہ کرے کہ اپنی جو اس کی انگلیاں، اس کے جو صوبے ہیں، یہ ساری اس کی انگلیاں، ان صوبوں کی والی انگلیوں سمیت یہ دست و بازو قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فلسطین میں مزید شہادتیں، مزید تباہی، مزید داستانیں ایسی ہیں کہ جو سننے کے قابل نہیں ہے۔ ایک ایک گھر کے 10-10 12-12 لوگ وہاں بے شمار واقعات ہوئے کہ پورا گھر تباہ ہو گیا، پورے خاندان تباہ ہو گئے، لیکن کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگ رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سپر پاور امریکہ اسرائیل کے ساتھ ہے، فلسطینیوں کے خلاف ہے، لیکن اللہ رب العزت کا بھی ایک قانون ہے۔ مخلوق خدا عوام الناس اس وقت فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، غزہ کے ساتھ ہیں، حماس کے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ فلسطین نے یہ جنگ جیتنی ہے، انشاءاللہ۔ فلسطین زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔